فیصلے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا اور عیسیٰ جان اندر آیا، میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بس یہ ایک ساتھ کا کھیل تھا۔ عیسیٰ جان نے اندر آ کر جو ایک ساتھ اپنی منظور نظر کو دیکھنے میں صرف کی تھی وہ میرے کام آ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر دروازہ بند کرتا، میں اس کے دائیں پہلو سے بال بال بجتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی مجھے اپنی دائیں جانب ایک سایہ سا نظر آیا۔ عیسیٰ جان کا کارندہ تھا، رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچنے کا نہیں حرکت میں آنے بلکہ حرکت میں رہنے کا وقت تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میرا جو مومنٹم بنا تھا وہ ابھی تک برقرار تھا۔ اسی مومنٹم کو بڑھاتے ہوئے میں نے جست کی اور 14-15 فٹ کا فاصلہ پھلانگ کر پہرے دار پر جا پڑا۔ میرا بچاؤ اسی صورت میں تھا کہ پہرے دار کی آواز نہ نکلے، اور میں اسی کوشش میں کامیاب رہا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر آیا اور میں اسے اپنے جسم سے دھکیلتا ہوا ہموار زمین پر گرا۔ یہی وہ وقت تھا جب عیسیٰ جان دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا رہا تھا۔ پہرے دار کے گرنے اور اس کی رائفل زمین سے ٹکرانے کی صدا زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن ایسی معمولی بھی نہیں تھی کہ کسی کے نوٹس میں نہ آ سکتی۔ خاص طور پر عیسیٰ جان سے خطرہ تھا جو وقوع سے قریب تر تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے تڑپتے پھڑکتے پہرے دار کو گھسیٹا اور چشمے کی طرف میں مانی کے گھنے پودوں میں لے گیا۔ وہ اپنے ہونٹ میری ہتھیلی سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور اس کی یہ کوشش کسی بھی لمحے کامیاب ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی تنو مند گردن اپنے بازو کے مخصوص داؤ میں جکڑی اور معمولی کوشش سے اسے انٹا غفیل کر دیا۔ بعد ازاں مجھے اپنی اس کارروائی پر افسوس بھی ہوا، کیونکہ پہرے دار ہوش میں رہتا تو مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ کر سکتا تھا۔ کم از کم یہی پتہ چل جاتا کہ شنکر ڈیرے پر ہے، اور اگر ہے تو کہاں ملے گا۔ اب پہرے دار کو ہوش میں لانے کی کوشش فضول تھی، بلکہ یہ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ آئندہ ہوش میں آئے گا یا نہیں۔ وہ بے طرح مزاحمت کر کے نہ صرف میرے کام سے گیا تھا بلکہ ممکن تھا اپنے کام کا بھی نہ رہا ہو۔ وہ بہت گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور ان میں صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اس کی کمر سے گولیوں والا بیلٹ کھولا اور اپنی کمر سے باندھ دیا۔ رائفل لوڈ تھی۔ میں نے اسے چیک کرنے کے بعد کندھے سے لٹکا لیا۔ پہرے دار کی جامہ تلاشی کے دوران ایک ٹارچ اور پیش قبض نما خنجر بھی میرے ہاتھ لگا۔ میں نے یہ چیزیں اپنی جیکٹ میں منتقل کر لیں اور پیش آمدہ ہنگامے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ اچانک مجھے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر تاریکی میں خوابیدہ سی آواز ابھری، بالی خاں! کوئی بالی خاں کو پکار رہا تھا۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا تھا کہ بالی خاں وہی ہے جو میرے پہلو میں بے سدھ پڑا ہے۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں نبیلہ نے بھی اسی بالی خاں کو آوازیں دی تھیں۔ اسی وقت بالی خاں نے سنتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا، اب وہ سننے سے معذور تھا۔ بالی خاں کو آوازیں دینے والا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں زمین پر بیٹھے بیٹھے اوندے منہ لیٹا اور تیزی سے ایک طرف رینگ گیا۔ چند فٹ آگے جا کر میں نے رخ اس طرح پھیرا کہ میرا چہرہ بے ہوش بالی خاں کی طرف ہو گیا۔ بالی خاں کا 1.5 فٹ لمبا لشکری خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بالی کو ڈھونڈنے والا چریرے بدن کا ایک نوجوان تھا۔ وہ ہاتھ میں لالٹین لیے ایک میں مانی کے عقب سے نمودار ہوا، رائفل اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں چائے یا قہوہ کا پیالہ تھا۔ پیالے کی طرح نوجوان کے نتنوں سے بھی دھواں خارج ہو رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا موت اس کے کس قدر قریب سانس لے رہی ہے۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت تھا اور اس کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کاش وہ یہاں نہ آتا، اور اگر آ گیا ہے تو بالی خاں کو دیکھے بغیر چلا جائے۔ بالی خاں سے 8-10 فٹ دور رک کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بالی کا جسم چونکہ ایک گڑا نما نشیب میں تھا، اسی لیے لالٹین کی روشنی اس پر نہیں پڑی اور نوجوان واپس پلٹ گیا۔ مگر پھر اچانک اس کی بدقسمتی نے اسے آواز دی۔ موت و حیات کی کش مکش میں مبتلا بالی خاں کے حلق سے خر خر کے مدھم آواز نکلی۔ نوجوان بری طرح چونک پڑا۔ لالٹین اور پیالہ ایک ساتھ ایک پتھر پر رکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے رائفل ہاتھ میں لی اور بالی خاں کی طرف آیا۔ میں پوری طرح تیار تھا۔ جو ہی اس نے جھک کر بالی خاں کو دیکھا، میں گھات میں بیٹھے شکاری جانور کی طرح اس پر جھپٹا۔ میں اس کی گردن دبوچنا چاہتا تھا، لیکن وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا۔ میں صرف اس کے لمبے بالوں کو مٹھی میں جکڑ سکا۔ ہر قبائلی کی طرح اس کے پاس بھی خنجر موجود تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خنجر ہاتھ میں کر لیا، لیکن مجھے اس پر فوقیت حاصل تھی۔ خنجر پہلے سے میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جھٹکے سے وہ اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ دونوں ہنسلیوں کے درمیان سے خنجر کی نوک اس کی گردن میں گھسی اور شہرگ کاٹتی ہوئی پچھلی طرف سے نکل آئی۔ مضروب کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ وہ بدنصیب کسی شرابی کی طرح لڑکھڑایا
اور اندھیرے میں کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہوا اوندے منہ جام بلب باریک خاں پر جا گرا۔ میں نے اپنا خنجر اس کی گردن ہی میں اٹکا رہنے دیا اور اس کا خنجر اس کی بند مٹھی سے نکال کر اپنے لباس میں رکھ لیا۔ لالٹین بجھا کر اور قہوے کا پیالہ جھاڑیوں میں پھینک کر میں محتاط قدموں سے چشمے کی طرف گیا اور چاند ماری کے احاطے سے گزر کر ان نیچی چھت والے کمروں کے عقب میں آ گیا جو ایک قطار کی صورت دور دور تک چلے گئے تھے۔ ان کمروں کے عقب میں سلاخ دار کھڑکیاں تھیں اور کسی کسی کھڑکی میں رات کے اس آخری پہر بھی روشنی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اب ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ایک وحشت سی تھی جو مجھ پر تاریخ ہو رہی تھی اور اس وحشت کا سبب شنکر کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ یہیں کہیں تھا، انہی دیواروں میں کہیں پوشیدہ تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس میرے رگوں میں آتشی سیال بن کر دوڑنے لگا تھا۔ طویل دیوار کے ساتھ چپک کر چلتا ہوا میں ایک روشن کھڑکی کے قریب پہنچا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس سے آگے 2 کمرے چھوڑ کر جو کھڑکی تھی وہاں زندگی کے آثار موجود تھے۔ کوئی وہاں بول رہا تھا۔ میں جھک کر چلتا ہوا 2 تاریک کھڑکیوں کے نیچے سے گزرا اور روشن کھڑکی تک پہنچ گیا۔ یہ کھڑکی ادھ کھلی تھی اور اندر کی آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محفوظ زاویے سے کمرے میں جھانکا اور چونک پڑا۔ اس غیر معمولی طور پر کشادہ کمرے میں کم و بیش 15 افراد موجود تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور 2 گیس لیمپس کی روشنی میں وہ گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ ان مقامی لوگوں میں 3 غیر مقامی بھی موجود تھے۔ یہ ملتان یا خانے وال کی طرف کے چودھری ٹائپ افراد تھے۔ ان میں گھنی مونچھوں اور بادامی آنکھوں والے ایک نوجوان کو دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ ملک میں اس نئی ابھرنے والی سیاسی پارٹی کا سرگرم رکن تھا جو ہمریت کی بساط لپیٹ دینے کا عزم لے کر میدان میں آئی تھی اور اپنی طاقت کا منبع عوام کو بتا رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس پارٹی کے ایک مخالف سیاسی لیڈر نے راولپنڈی میں ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا تھا۔ اس جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے تھے اور پورے ملک میں کلبلی مچ گئی تھی۔ اس فائرنگ کیس کی خبریں ابھی تک اخباروں کی زینت بن رہی تھی۔ نامزد ملزمان میں یہ گھنی مونچھوں والا نوجوان بھی شامل تھا۔ اس کی تصویر میں 1 سے زائد مرتبہ اخبار میں دیکھ چکا تھا۔ اب یہ شخص راولپنڈی اور ملتان سے سینکڑوں میل دور اس دور دراز ویرانے میں ان خطرناک لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے سے سگریٹ کا دھواں خارج کر رہا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد آ گیا۔ وہ عتیق عرف پاشا تھا۔ پاشا چونکہ اٹک جیل کے ایک وارڈن کا نام بھی تھا، اسی لیے مجھے یاد رہ گیا تھا۔ پاشا یقیناً صاف سیدھی اردو بول سکتا ہوگا، لیکن مقامی افراد میں بیٹھ کر وہ بھی شوقیہ اردو کی ٹانگ توڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں رستم خان، ہم تمہیں اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بس اب جانا چاہیے ہمیں۔ رستم خان ایک زخم چہرے والا خطرناک شخص تھا۔ وہ بولا، خو یار تم پھر طوطے کا ماپک رٹ لگاتا ہے۔ جب ملک عیسیٰ نے بات ختم کر دیا تو بس پھر ختم، تم یہیں رہے گا۔ اب اگر جائے گا تو ہم سب کو ناراض کر کے جائے گا۔ پاشا نے کہا، دیکھو رستم، صرف ہماری وجہ سے یہاں 4 آدمیوں کا جان چلا گیا ہے، ہم یہاں اور دنگا فساد نہیں چاہتا۔ رستم تنک کر بولا، 4 کیا 400 آدمیوں کا جان بھی چلا جائے تو تم یہی رہے گا، یہی ملک عیسیٰ کا حکم ہے، اور تم خود کو ہم سے جدا کیوں سمجھتی ہے؟ ہم سب ایک ہی ہے، ایک ہی لیڈر کا لیڈری مانتا ہے ہم سب، بس اب ہم کو کچھ نہیں سننا۔ پاشا کے ایک ساتھی اپنی بھاری بھرکم ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، خان صاحب اب بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہم آپ کے جذبے کا قدر کرتا ہے، لیکن اگر آپ آپس میں لڑے گا تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ لشکر خان کے ارادے مجھے کچھ اچھے نہیں لگے۔ جب تک ہم یہاں ہیں وہ بس گھورتا رہے گا۔ مجھے تو ڈر ہے وہ اپنے بندوں کا انتقام لینے کے لیے کوئی اوچھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ سور کا بال ہے اس کی آنکھ میں، کچھ نہیں ہوگا۔ رستم خان نامی شخص نے اپنا پنجہ اٹھایا، کسی کی کیا مجال کے سردار کے سامنے گردن بھی سیدھی کرے۔ پاشا کا ساتھی بولا، میں گردن سیدھی کرنے کی نہیں، پیٹھ میں چرا گھونپنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں ہونے والی گفتگو سے میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جلسہ عام کی فائرنگ کیس میں ملوث ہو کر ان 3 افراد نے عیسیٰ جان کے پاس پناہ لے رکھی ہے، جبکہ لشکر خان نامی کوئی دوسرا شخص ان کے یہاں رہنے کے خلاف ہے اور اس کا خیال ہے کہ ان پناہ گزینوں کی وجہ سے پولیس اس ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے سرگرم ہو جائے گی۔ اس معاملے پر ہونے والی تلخ کلامی کے نتیجے میں چند روز پہلے شنکر مشتعل ہو کر 4 افراد کو زندہ جلا چکا ہے۔ اس واقعے سے یہ معاملہ گھمبیر تر ہو چکا ہے اور اب یہ پناہ گزین افراد یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لشکر خان کون شخص ہے جو عیسیٰ خان اور شنکر سے اختلاف رائے کی جرت کر رہا ہے اور 4 ساتھیوں کا نقصان کرا کر بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک شخص سانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ سب مشین گن والا وہی فربا اندام شخص تھا
जिसे मैंने एसपी बरकत, सूबेदार मरजान और बाजवा वगैरह का पहरा देते देखा था। वो कमरे में घुसा तो सब सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। उसे मकामी जुबान में कुछ संकीन इतला हाजरीन को पहुंचाई। एकदम सब लोग बाहर की तरफ लपके। इनके चेहरों पर शदीद तनाव नजर आ रहा था। यह ख्याल बर्क की तरह मेरे जहन में कूदा कि अभी यहाँ बाली और नौजवान पहरेदार की बात की गई है। नौजवान पहरेदार तो मर ही चुका था। ऐन मुमकिन था कि बाली खां भी अदम आबाद सुधार गया हो और अब दोनों की लाशें चश्मे के करीब देख ली गई हों। इस वक्त मुझे सबसे महफूज जगह छत नजर आई। चंद कदम बाएं जानिब हटकर मैंने एक खिड़की की चौखट पर कदम रखा और उचक कर मुंडेर थाम ली। फिर राइफल छत पर रखकर मैंने कलाइयों पर जोर दिया और आहिस्तगी ऊपर पहुंच गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। चश्मे के करीब मेहमानी के पेड़ों में लालटेनें गर्दिश कर रही थीं और तेज लहजे में बातें करने की आवाजें आ रही थीं। फिर इन आवाजों में किसी मर्द के धाड़े मार मार कर रोने और किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी शामिल हो गई। चांदमारी के अहाते में चंद अफराद की एक टोली झगड़ने वाले अंदाज में जोर जोर से बोल रही थी। यकायक मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। हालात ने एक बिल्कुल गैर मुतवक्का करवट ली थी। नौजवान पहरेदार और बाली खां की मौत को लश्कर खां वाले झगड़े से नथी कर दिया गया था। यूं लगा जैसे इन दूर उफ्तादा पुरस्कून टीलों में अचानक ही कोई आतिश फशां फट पड़ा है। ख्वाबीदा रात शोर महशर के साथ जागी और हर तरफ कोहराम मच गया। छत पर ऊंधे लेटे हुए मैंने देखा 10-12 अफराद की एक मुसल्ला टोली राइफलें लहराती और ललकारती हुई ढलवान की तरफ भागी। इनके पीछे 3-3, 4-4 की टोलियों में कई और अफराद दौड़े। ढलवान पर भी पथरीले कोठों की 2 कितारें मौजूद थीं। तहम वहां मुकम्मल तारीकी थी और लगता था कि मकीन सोए हुए हैं। जो ही मुश्तिल अफराद उन कोठों तक पहुंचे, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। धमाकों से नशीब फराज लर्ज उठे और हर तरफ चिंगारियां सी छूटने लगी। फायरिंग के साथ चीखते धाड़ते नारे भी सुनाई दे रहे थे और इनकी शिद्दत में हर लहजा इजाफा हो रहा था। अचानक एक पुरशोर धमाके से दरो दीवार दहल गए। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लड़ाई में दस्ती बम इस्तेमाल हुआ था। फिर यके बाद दीगरे ऐसे ही 2 और धमाके हुए। मैंने देखा ढलवान पर वाकई एक मकान से शोले बुलंद हो रहे हैं। फायरिंग अब 2 तरफा हो रही थी और इसका दायरा वसी हो रहा था। मैं छलांग लगाकर छत से उतरा और भागता हुआ इस कमरे तक पहुंचा जहां एसपी बरकत और सूबेदार मरजान समेत तमाम अफराद बंद थे। अब दरवाजे पर कोई मुतनफ्फिस नजर नहीं आ रहा था। मैंने राइफल की नाल आईनी ताले पर रखी और ऊपर तले 2 फायर किए। ताला टूट कर लटक गया। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग उसी तरह उल्टे सीधे पड़े नजर आए। इन्हें कुछ होश नहीं था कि बाहर क्या क्यामत बरपा है। उठो उठो, मैं चीखा, भागो यहां से। वो टस से मस नहीं हुए। मैंने इन्हें खींच खींच कर बिठाया, राइफल के कुंदे से टहौके दिए। इनमें से चंद एक ने उठने की कोशिश की लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिर्फ इंस्पेक्टर बाजवा हिम्मत करके दरवाजे तक आया। मैंने उसे सहारा दिया लेकिन उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने चाहा कि उसे कंधे पर उठा लूं मगर अचानक वो ढह गया और घुटनों के बल गिर कर कह करने लगा। मैंने सोचा इतनी देर में अब्बास खां और नबीला की खबर लूं। दीवार के साथ साथ झुककर भागता हुआ मैं अपने बंदी खाने के दरवाजे तक पहुंचा। अभी मैं दरवाजे से 8-10 कदम दूर ही था कि अचानक मेरी निगाह एक शख्स की तरफ उठी रह गई। मुझे सिर्फ 10 गज के फासले पर मुजस्सम शैतान शंकर शिकरा खड़ा था। वो मुझसे पहले मुझे देख चुका था। उसके हाथ में रूसी साख्त की ताकतवर राइफल थी। हस्बे मामूल बारीक होंठ मजबूती से एक दूसरे पर जमे हुए थे और आंखों में वो मखसूस चमक थी जो सिर्फ सफाक तरीन कातलों के हिस्से में आती है। एक लम्हे के अंदर अंदर माजी की एक तवील फिल्म मेरी निगाहों के सामने चल गई। वो सारे जख्म, सारे हादसे और मार के याद आ गए जो शंकर शिकरा से वाबस्ता थे। रग रग ईंट गई। बेख्तियार मैंने राइफल शंकर की तरफ सीधी की। वो गैर मामूली फुर्ती से दीवार की ओट में हो गया। मैं जानता था शंकर से 2-2 हाथ करने के लिए यह जगह मुनासिब नहीं। जरूरी था कि मैं अपनी मर्जी का मैदान चुनूं, ऐसी जगह जहां हम दोनों के लिए बराबर के मौके हों। मैं एकदम ढलवान के दरख्तों की तरफ भाग खड़ा हुआ। मुमकिन ही नहीं था कि शंकर मेरे पीछे ना आता और वो आ रहा था। मैं बगैर देखे जान सकता था कि वो आ रहा है। मेरे राइफल का मैगजीन खाली हो चुका था। मैंने भागते भागते 5 गोलियां लोड की और दाएं जानिब ज्यादा घने दरख्तों की तरफ मुड़ गया। इसी वक्त मेरे अक्कम में 2 धमाके हुए और गोलियां दरख्तों की शाखों से टकराती हुई निकल गईं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि शंकर रुक गया है। एक तनावर दरख्त की ओर लेकर मैंने आहटों पर कान लगाए। वो वाकई रुक चुका था। इसके इंतहाई अय्यार जहन ने खतरे की बू सूंघ ली थी। इन गुंजान दरख्तों में मेरे पीछे घुसकर वो मुझे कोई राय देना नहीं चाहता था।
میں نے درخت سے ٹیک لگائے لگائے سانسیں درست کی اور شنکر کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کسی لومڑی ہی کی طرح خچرا اور دغاباز تھا، کسی لمحے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایسے حریف کے مقابلے میں ایک لمحے کی سستی کا مطلب موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ آیا تو میرے دائیں پہلو سے آئے گا۔ یہ جگہ نسبتاً بلندی پر تھی اور وہ نشیب کے نقصان سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اس پہلو پر مرکوز رکھی اور الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تقریباً 50 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد میں ٹھٹک گیا۔ اچانک سامنے ایک جھنڈ میں سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں پوزیشن لے لی، انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ ہینڈز اپ! میں نے موت جیسے سرد لہجے میں شنکر کو پکارا۔ کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ قریب تھا کہ میں گولی چلا دیتا، مگر ایک آواز نے میرا ہاتھ روک دیا۔ جھاڑیوں کی جھنڈ میں شنکر نہیں تھا، کوئی لڑکی تھی یا بچہ تھا جو گھٹی گھٹی آواز میں رویا تھا۔ میں رائفل سونتے پتھر کی اوٹ سے نکلا۔ کون ہے؟ میں نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کسی مرد کا سایہ میرے سامنے ابھرا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ میں ٹارچ نہیں جلا سکتا تھا، لہذا اسے دیکھنے کے لیے چند قدم آگے آیا۔ عباس خان ہے جی؟ تاریکی سے عباس خان کی لرزاں آواز ابھری۔ اس نے خود کو کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ پھر اس کے دائیں بائیں دو اور سائے نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نبیلہ تھی اور دوسرا بچہ، وہ جسے میں نے نبیلہ کے کمرے میں محو خواب دیکھا تھا۔ آپ یہاں؟ بے اختیار نبیلہ کے منہ سے نکلا۔ میں ان تینوں کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ صورتحال کتنی مخدوش ہو گئی ہے۔ میں اس وقت ایک سراپائے موت کے روبرو تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن ان 3 جانوں کا میں کیا کرتا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تیزی سے سوچا۔ ڈیرے کی طرف مسلسل لڑائی ہو رہی تھی۔ 303.25 12 بور MG سب کچھ چل رہا تھا۔ بیچ بیچ میں کسی وقت سب مشین گن کی خوفناک تڑتڑ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ پیچھے موت تھی اور آگے ان دیکھا جنگل۔ میں ان تینوں کو کدھر دھکیلتا؟ آؤ میرے ساتھ، میں نے ان تینوں سے کہا۔ بچہ نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عباس نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ گولیاں چلتے ہی عیسیٰ جان بی بی والے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ الماری دھکیل کر بی بی والے کمرے میں پہنچا۔ بی بی بورا نکل چلتے ہیں۔ ہم نے بچے کو اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ قسمت تھا کہ بچ نکلا، ورنہ اتنا گولی چل رہا ہے کہ… عباس خان کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ دھماکوں کے ساتھ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں سے گزر گئیں۔ نبیلہ لڑکھڑا کر اوندا منہ گری اور اس کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ عباس خان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم سر جھکا کر بھاگتے چلے گئے۔ گھیر لو حرامزادوں کو! شنکر کی درندگی سے بھرپور آواز جنگل میں گونجی۔ کوئی بچ کر نہ جانے پائے، کوئی نہیں۔ مجھے ارد گرد کچھ فاصلے پر لالٹینیں اور ٹارچیں چمکتی دکھائی دیں۔ شنکر نے وہی کیا تھا جو اس جیسے گھاگ دشمن کو کرنا چاہیے تھا۔ تنہا میرے پیچھے آنے کی بجائے وہ ایک مسلح جتھا لے آیا تھا۔ اب ان میں چند ایک ہلاک یا زخمی بھی ہو جاتے تو ہم بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ میرے قیاس کے مطابق وہ کم از کم 20 افراد تھے اور نیم دائرے میں پھیل کر ہماری طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک پختہ کار مجرم اور مفرور تھا۔ وہ شب روز بارود کی بو سونگتے تھے اور کسی شخص کو مار دینا ان کے لیے مکھی مچھر مسلنے کے برابر تھا۔ موت کے نہرکاروں کو خود سے فاصلے پر رکھنے کے لیے میں نے گھوم کر 2-3 فائر کیے اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ سماج شکن دھماکوں نے بچے کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ کسی ٹھٹھرے بلونگڑے کی طرح میری بغل میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ میں نے حساب جوڑا، میرے پاس اب 8 گولیاں تھیں، 8 گولیاں جن سے 4 جانوں کی حفاظت کرنا تھی۔ فی جان 2 گولیاں، بڑا کمزور دفاع تھا یہ۔ دست قدرت ہی حرکت میں آتا تو ہم اس حصار سے نکل سکتے تھے۔ 20-30 گز آگے جا کر میں نے 3 فائر مزید کیے اور پھر نیا میگزین رائفل سے اٹیچ کر دیا۔ غالباً اس میگزین میں کوئی خرابی تھی، کوشش کے باوجود میں کوئی مزید فائر نہیں کر سکا۔ رائفل اب میرے ہاتھ میں لاٹھی سے زیادہ قدر نہیں رکھتی تھی۔ اس لاٹھی سے میں کتنوں کا سر پھاڑ سکتا تھا۔ ایک عجب طرح کی جھنجھلاہٹ مجھ پر طاری ہوتی چلی گئی۔ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ عباس خان نے نبیلہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کا پاؤں رپٹا اور وہ میرے سامنے لڑک کر 20-25 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ میں نے اس کا سر کسی پتھر سے ٹکراتے اور دردناک چیخ بلند ہونے کی آوازیں سنی۔ اگر عباس خان جان سے نہیں گیا تھا تو شاید شدید زخمی ضرور ہو چکا تھا، مگر ہم اسے رک کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکھڑانے والا سنبھلا رہتا ہے اور سہارا دینے والا ڈھہ جاتا ہے۔ جس شخص نے اب تک بڑی کوشش سے نبیلہ کو سہارا دے رکھا تھا وہ خود ڈھہ گیا تھا۔
میں نے رائفل بائیں ہاتھ میں لے کر نبیرہ کی کلائی تھامی اور اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے چند ہفتے پہلے کہاں سوچا تھا کہ مالک محمد سے جس انگلش میڈیم اسکول کی استانی کا ماجرا سن رہا ہوں، وہ کچھ عرصے بعد زوئے مشت کے ایک ٹھٹرے ہوئے جنگل میں برہنہ سر برہنہ پا میرے ساتھ بھاگ رہی ہوگی، ایسے کہ ہمارے چاروں طرف شعلوں کا رقص ہوگا اور خوفناک للکارے ہوں گے۔